بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے پیمرا آرڈیننس. اور پیمرا آرڈیننس پہ یہ ہماری نیکسٹ ڈسکشن ہے. اس سے پہلے بھی ہم پیمرا آرڈیننس کے حوالے سے ڈسکشنز کر چکے ہیں. آج جن چیزوں پہ ہم فوکس کریں گے پیمرا آرڈیننس کے حوالے سے وہ اس کی لیگل پروویژنز ہیں اور وہ لیگل ایشوز ہیں جو کہ پیمرا کنفرنٹ کرتا ہے یا پیمرا کی اتھارٹی جہاں پہ لیگل فارم کے اندر آتی ہے، ہم ان کی آج بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہ تھوڑا سا یہاں پہ ڈسٹنکشن پیش کرتا چلوں کہ جب ہم پیمرا کی ایتھیکل پروویژنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو پرائمریلی موسٹ آف دا ٹائم وی ور ڈیلنگ ود دا کانٹینٹس، کہ جو کانٹینٹس پیمرا مختلف میڈیا آرگنائزیشنز پروڈیوس کر رہی ہیں، تو پیمرا کی اس کے حوالے سے کیا اتھارٹی ہے، کس قسم کے کوڈ آف ایتھکس کو میڈیا آرگنائزیشنز کو فالو کرنا چاہیے، ابائڈ بائی کرنا چاہیے. اس کے لیے پیمرا ایک گائیڈ لائنس ہی پرووائڈ کرتا ہے اور تمام آرگنائزیشنز کے لیے ان گائیڈ لائنس کو فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن آج ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اس چیز کا احاطہ کرے گی کہ لیگل ایشوز اس حوالے سے کیا ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل لائسنسنگ کے حوالے سے ایشوز کیا ہو سکتے ہیں، جو پروویژنز پیمرا آرڈیننس کے اندر اویلیبل ہیں وہ لیگل ایسپیکٹس کے حوالے سے وہ ہم ڈسکس کریں گے. کیبل آپریٹرز کے حوالے سے لائسنسنگ کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پیمرا کی جو اٹانومی ہے اس کے حوالے سے کیا پروویژنز آرڈیننس کے اندر موجود ہیں، ہم آج ان کی بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ لبرلائزیشن آف ایئر ویز ہمیشہ ہر ملک کے لیے ایک پرابلم کا باعث بنتی رہی ہے. اس لیے کہ ایئر ویز کو اس فارم کے اندر لبرلائز کرنا کہ جس میں وہ جو بھی میڈیا آرگنائزیشن کسی ایک ملک کے اندر آپریٹ کر رہی ہے اس میں وہ اپنے جو پروگرامز ہیں، جو اپنی پروڈکشنز ہیں، ان کو وہ آپ فریلی دے سکیں. تو دس ہیز آلویز بین اے پرابلم فار ویریس کنٹریز آف دا ورلڈ. ایون یو ٹیک ایگزامپل آف دا موسٹ ڈیولپ کنٹریز، جو ٹیکنالوجی کے اندر ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہاں پر اس قسم کے ایشوز ہمیشہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسٹیٹ کو اس قسم کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی پالیسیز وضع کرنا پڑ رہی ہیں، اور ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن اگین ایک کوشچن کے طور پر مختلف ممالک کے اندر نظر آ رہا ہے. بعض لوگ اس کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ ایئر ویوز کے کنٹرول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انفیکٹ وی ٹاک اباؤٹ دی کنٹرول آف دا میڈیا ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن بعض ممالک اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایئر ویوز کو اتنا فریلی سب کے لیے پیش کر دیں تو ایسی صورتحال میں پرابلم اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر سے کمپٹیشن جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ختم ہونا شروع ہو جائے. میڈیا کی منوپلیز کے ایشوز پہ سامنے آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور میڈیا کی جو بڑی بڑی امپائرز بن جاتی ہیں جہاں پر ایک میڈیا آرگنائزیشنز پورے ملک کی جو ایئر ویوز ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ان کے کانٹینٹ سے مختلف علاقوں کے اندر دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایشوز جو ہے نا وہ کانٹینٹس کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں، مونوپلیز کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا مزید اس کو اگر آپ غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ جو اکراس دا باؤنڈریز ویریس میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ آپ کی ایئر ویوز پہ کنٹرول حاصل کر لیں اور وہی اپنی چیزیں آپ تک بھجوانا شروع کر دیں. تو اس صورت میں جو لوکل مارکیٹ ہے اس کو بھی یقیناً بہت سارے خدشات درپیش یا خطرات درپیش ہو سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مختلف دنیا کے ممالک کے اندر ایئر ویوز کو کنٹرول کرنے کے مختلف میکانزم ڈیولپ کیے گئے ہیں اور ان میکانزمز کے تھرو سسٹم میں کنٹرولز لیے آ رہے ہیں. اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایگزامپل ہے تو وہاں پر آپ کو FCC کی فارم میں نظر آتا ہے، فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن کی صورت میں آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ ویسٹرن کنٹریز کی ایگزامپل لیں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت سارے ایسے رولز ریگولیشنز، آفس آف کمیونیکیشنز یا آفس آف براڈ کاسٹنگ، اس فارم کے اندر مختلف ایسے گورنمنٹ کے ڈیولپ کیے ہوئے سیٹ اپ آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ ایئر ویو کو انفیکٹ اس کی پراپر ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، سوسائٹی کے اندر ایک ہیلدی کمپٹیشن کو فروغ دینے کے حوالے سے، اور یقیناً میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے بھی یہ باتیں اہم ہے کہ ایک پراپر کمپٹیشن ہونا چاہیے. کانٹینٹس کے اندر ہیٹروجینٹی ہونی چاہیے. اگر آپ ایئر ویوز کو اس طرح سے اوپن کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ جو بڑے اور میگا انسٹیٹیوشنز ہیں، میڈیا انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ان پہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہ ایک ہی فارم کے اندر معاشرے میں جو چیزوں کو ڈسیمینیٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ تمام ایشوز انفیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کیس کہ اگر ایئر ویز پہ اسٹیٹ اپنا کوئی میکانزم تیار نہ کرے. جب ہم پیمرا کی بات کرتے ہیں، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی ہم جب بات کرتے ہیں جو کہ 2002 کے اندر جنرل پرویز مشرف کے رجیم کے اندر پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا گیا، تو میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے دس واز این ایبسولوٹلی نیو فینومینن. اس سے پہلے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو
ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر اس قسم کی صورتحال نظر نہ آ رہی ہو. Pakistan seems to be leading in this direction among the developing world and especially among many countries of Asia جہاں پر اس قسم کے میکنزمس کو ڈیولپ کیا گیا, جس میں پریس اور میڈیا کو فریڈم کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی گئیں, مونوپولیز کنٹرول کے حوالے سے بھی بہت سارے ایشوز ایڈریس کیے گئے, اور اس کے علاوہ جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے جو ریگولیٹری میکنزم ہے, دس ہیز بین انٹروڈیوسڈ بائی دا اسٹیٹ فرسٹ ٹائم ان این ایریا لائک پاکستان, جہاں پہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. تو باقی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ابھی تک اس قسم کی صورتحال نظر نہیں آ رہی, لیکن پاکستان ایٹ لیسٹ 1 decade بیک اسٹارٹڈ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ, اور اس فارم میں ایک چیز پیش کر کے دی, اس طرح سے ایک صورتحال ملک کے اندر پیش آئی جس میں میڈیا کی ریگولیشن کے حوالے سے ایک بڑا پراپر سا میکنزم سامنے آنا شروع ہو گیا پیمرا کی فارم کے اندر. اب اس پہ تھوڑی سی کرٹیسزم بھی اویلیبل ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیمرا کا جو آرڈیننس ہے وہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے, اور میڈیا کی جو آزادی ہے اس کے لیے ایک تھریٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے. اب اس پہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بائنری اسکیماٹائزیشن اویلیبل ہے. دیر آر پیپل دوز ہو آر فیورنگ دس اینڈ دیر آر پیپل دوز ہو آر اگینسٹ دس. تو آئیڈیا کیا ہے بیسیکلی, ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے. آئیڈیا از بیسیکلی ٹو provide that kind of information and entertainment and other different fora جس کے تھرو معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کو پراپر انفارمیشن, ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ مل سکے. آئیڈیا انفیکٹ اس کے پیچھے یہ ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات جو پیمرا کا مین آبجیکٹو ہے وہ یہ کہ لوگوں کا جو ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے جو چوائسیز ہیں, اس کا جو اسپیکٹرم آف چوائسیز ہے اس کو انلارج کیا جائے, اس کو انکریز کیا جائے, تاکہ لوگ زیادہ فارم کے اندر ایک اس فارم کے اندر اپنی پارٹیسپیشن محسوس کر سکے کہ دے ہیو نو اتھارٹی دیٹ واٹ کائنڈ آف چینل دے ووڈ لائک ٹو سی, وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جس قسم کے چینل کو آپ کی فیملی اور آپ کی سوسائٹی کے مطابق وہ سوٹ کرتے ہیں, آپ اس قسم کے چینلز کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں 2002 سے پہلے اگر ہم جا کے دیکھیں تو پاکستان کے اندر چونکہ ایئر ویز پہ صرف اور صرف 2 آرگنائزیشن کا کنٹرول تھا جو کہ دونوں اسٹیٹ اونڈ تھی, پاکستان ٹیلی ویژن اینڈ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو ریڈیو کے حوالے سے سسٹم ہے, صرف اور صرف یہ 2 آرگنائزیشن. اور اس کے علاوہ ایک اور ذیلی ایک ادارہ موجود تھا جو پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور اس کے پاس یہ ٹیریسٹریل رائٹ تھے کہ وہ ملک کے اندر اپنے پروگرامز کو ایئر ویوز میں وہ چیزیں ڈسیمینیٹ کر سکتا تھا, لیکن اس کے علاوہ پرائیویٹ چینل کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی. تو پرائیویٹ چینل کی جو اجازت آتی ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پیمرا کی صورت میں فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے, اور اس صورت میں آپ کے پاس جو چوائسیز ہیں وہ پھر نظر آتا ہے کہ ہمیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اس سے پہلے جس کے پاس سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے حوالے سے یا کوئی ڈش اینٹینا کا کوئی اس قسم کا میکنزم ان کے پاس تھا, تو اس کے تھرو وہ مختلف چینل جو دنیا کے اندر موجود ہیں, جو مختلف سیٹلائٹس پہ چیزیں موجود ہیں, ان کو اپنے گھروں پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے. لیکن کوئی ایسا میکنزم نہیں تھا جس میں ورائٹی آف سیٹلائٹس ہے, آپ کے پاس اپنے گھر پہ بہت سارے چینلز ایک وقت میں اویلیبل ہوں, اور وہ چینلز جو یقیناً آپ کے معاشرے, آپ کی ویلیوز, آپ کی نارمز اور آپ کے سسٹم کے ساتھ کچھ مطابقت رکھتے ہیں. اور پھر ود ان دا کنٹری جو ایک کمپٹیشن کی فضا ہے اس کو بھی ڈیفینیٹلی ہمیں ملحوظ رکھنا تھا. تو پیمرا ان فیکٹ کیم اپ ود لاٹ مینی آبجیکٹیوز ایٹ ون ٹائم. اگر ہم اسی طریقے سے کنٹینیو رکھتے کہ صرف اور صرف اسٹریٹ اون میڈیا ہی ایئر ویز پہ اپنا کنٹرول رکھ سکتا ہے, تو دیٹ مائٹ ہیو جنریٹڈ لاٹ مینی پرابلمز ان دا ماڈرن ورلڈ. یعنی آج کی وقت میں بہت سارے پرابلم جنریٹ کر سکتا تھا. ہو سکتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہنوں تک رسائی تو شاید آسانی سے حاصل کر سکتے, لیکن دنیا کے اندر جو ہمارے متعلق یا ہمارے سسٹم کے متعلق ہمارے ہاں جو پرابلمز ہیں اس کے متعلق جو اوپینین جنریٹ کی جا رہی ہے, اس اوپینین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنا جو انڈیجنس میڈیا ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹیچر کا ہو, ایسا کوئی میڈیا شاید ہو سکتا ہے آپ کے پاس اویلیبل نہ ہوتا. لیکن پیمرا کے انٹروڈکشن کے بعد, پیمرا کے پاکستان میں آنے کے بعد جب ایک کمپٹیشن کسی فضا پیدا ہوئی ہے, تو آج ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے پرائیویٹ چینلز ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہمارے سوسائٹی, ہمارے ملک اور ہمارے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے دنیا میں اگر کہیں پر کوئی بات ہو رہی ہے تو دیر از اے پیرالل میڈیا سسٹم اویلیبل جو کہ اس قسم کے پروپیگنڈا کے ایلیمنٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اویلیبل ہے.
دنیا کے اندر پاکستان کی جو سے ہے وہ کسی حد تک اب بڑھ چکی ہے. پرائیویٹ میڈیا ان ایشوز کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے, اور یہ میڈیا صرف اور صرف پاکستان کے اندر یقیناً نہیں دیکھا جا رہا, یہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر دیکھا بھی جا رہا ہے, اور یقیناً بہت سارے اسٹیٹس ان کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. انفیکٹ دیٹ از دی ماؤتھ پیس آف دا پیپل آف پاکستان. تو یہ ایک اگر اس کو آپ اس کو اسپرٹ کی فارم میں دیکھیں تو اس کی جو اسپرٹ اس کے پیچھے ہے وہ یقیناً لبرلائزیشن آف دی ایئر ویوز تھا. میڈیا کی ڈیولپمنٹ میں اس نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا, اور پاکستان کے اندر فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری پرائیویٹ چینلز اور پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا چینلز جو ہیں وہ شروع ہوئے, اور ایک بہت مشروم اس کی گروتھ ہوئی. اگر میں آپ کو اس کے حوالے سے کوئی فگر دینا چاہوں تو پاکستان کے اندر اس وقت 100 سے زیادہ ایف ایم چینلز جو اس سے پہلے ناپید تھے, اس سے پہلے شاید ایف ایم چینلز کا کانسیپٹ بھی پاکستان کے اندر نہیں تھا. جب دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں کسی ایک ملک کے اندر ایف ایم چینلز آپریٹ ہو رہے تھے جو مختلف ایشوز کو وہاں پہ لوگوں کے لیے ڈسکشن کے لیے ایک فورم پرووائڈ کر رہے تھے, یہاں پر پاکستان میں یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس اس طرح سے نہیں ہوا تھا. لیکن پیمرا آرڈیننس 2002 کے آنے کے بعد پاکستان میں بھی یہ کمیونٹی چینلز انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئے, اور یقیناً یہ معاشرے میں لوگوں کے لیے انفارمیشن, ایجوکیشن اور آف کورس انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت بڑا سورس کے طور پر سامنے آئے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے اگر کہیں پر نیگیٹو ایسپیکٹس یا لوگ اس کو اس طرح سے ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ پیمرا از ان فیکٹ اے فارم آف regulation of electronic media, and that regulation is there to hinder the freedom of media process, اس کو ہنڈر کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ if that could be one of the aspects of it, there are a lot many positive aspects that are associated with the ordinance of PEMRA. اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے. آج کے اس لیکچر میں آپ کو اس کے حوالے سے مزید بھی کچھ بتاؤں گا. اینڈ دس از ناٹ اونلی کہ ایف ایم چینل کے حوالے سے بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر. آپ اگر اس کو الیکٹرانک میڈیا کے جو نیوز, انفارمیشن, ایجوکیشن اور اسپورٹس کے حوالے سے, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو مختلف چینلز پاکستان کے اندر ان دا لاسٹ 10 ایئرز, ان دا لاسٹ 1 ڈیکیڈ جو آئے ہیں پاکستان کے اندر, اگر آپ ان کی ایگزامپل دیکھیں تو دس از سم تھنگ ایبسولوٹلی انپریسیڈنٹڈ in the area where we are living at the moment. I mean, ایشیا کے اندر پاکستان ایک لیڈنگ اسٹیٹ کے طور پر اب بن چکا ہے, جہاں پر میڈیا کی ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑے وائبل اسٹیٹ کے اندر آئی ہے, اور جو مختلف ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس ایگزامپل از بینگ کوٹڈ ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ ناؤ, دیٹ ہاؤ ان پاکستان الیکٹرانک میڈیا ڈیولپڈ ان دا لاسٹ 1 ڈیکیڈ. تو بہت سارے اس قسم کے جو انٹرنیشنل چینلز ہیں ان کی یہاں سے پاکستان سے اپ لنکنگ کا پروسیس بھی شروع ہوا. پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر جو ویریس اکنامک, پولیٹیکل, سوشل یا آج کل جس قسم کے ایکسٹریمزم کے ایشوز ہیں, اس کے حوالے سے ان ایشوز کو کور کرنے کے لیے جو ورلڈ اوور چینلز اویلیبل تھے, ناؤ دے آر آپریٹنگ فرام پاکستان, اینڈ ناؤ the voice of the people of Pakistan and those who work in Pakistan are also becoming part of these international organizations. تو ایک طرح سے اس کے بہت سارے ملٹی فیسیٹڈ بینیفٹس ہیں جو ہم آج لے رہے ہیں بیکاز آف دی انٹروڈکشن آف دا پیمرا آرڈیننس وچ واز انٹروڈیوسڈ ان 2002 بائی جنرل پرویز مشرف. ہم تھوڑا سا مزید آگے جاتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیمرا کے پاس اتھارٹی کس حوالے سے ہے اور کس قسم کی مین اس کا جو فنکشن ہے. پیمرا مینلی جو اس کی لیگل ایسپیکٹ کے حوالے سے جو اس کی اتھارٹی ہے وہ یہ کہ پیمرا کین ایشو لائسنسز, یعنی کس میڈیا آرگنائزیشن نے پاکستان کے اندر آپریٹ کرنا ہے. میں جب میڈیا کی یہاں پہ بات کروں گا اس لیکچر میں تو یقیناً وہ میں الیکٹرانک میڈیا کی ہی بات کر رہا ہوں گا, بیکاز کہ پیمرا از ٹو ڈیل ود دی الیکٹرانک میڈیا ایشوز اونلی. لیکن جب اس الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی جب بات کروں گا تو وی ہیو ٹو کیپ دس تھنگ ان ویو that there are 2 very special exclusions out of this electronic media regime or electronic media discussions. And these 2 exclusions are Pakistan Television, which is a completely state-owned media organization, اور دوسری جو ہے وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے, PBC, جو اس کے ریڈیو سسٹم ہے, پاکستان ریڈیو جسے آپ کہتے ہیں. تو اس کا جو میکانزم ہے, this is also not coming in the control or in the ambit or in the jurisdiction of PEMRA, Pakistan Electronic Media Regulatory Authority. تو میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم پیمرا کی اتھارٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی جو نمبر 1 اینڈ دا فور موسٹ ریسپانسبلٹی ہے, دیٹ از ٹو ایشو لائسنسز ٹو ویریس الیکٹرانک میڈیا ان پاکستان. جب الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں یہاں پہ ٹیلی ویژن آئے گا اور ریڈیو آئے گا. اب اس کے حوالے سے لائسنسنگ کا ایک میکانزم ہے. پیمرا اس کے حوالے سے ایک پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے
کس کو لائسنس دیا جا سکتا ہے, کس کو لائسنس سے ڈینائی کیا جا سکتا ہے یا اس کو ریفیوز کیا جا سکتا ہے. تو دیر آر سرٹن پروویژنز اویلیبل ود ان دی پیمرا ایکٹ کہ ہو کین بی گیون دس لائسنس, بٹ دس از ون آف دی ریسپانسبلٹیز آف پیمرا کہ وہ لائسنس ایشو کرنے کا کام کرتی ہے, اور اس آرگنائزیشن کا پرائمریلی مقصد جو فرسٹ اور فارموسٹ ہے وہ لائسنسنگ آف الیکٹرانک میڈیا ہے. سیکنڈ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو کیبل آپریٹرز پاکستان کے اندر ہے ان کے بھی لائسنسنگ کی ضرورت ہے, اور ان کے بھی بہت سارے آپریشنل میٹرز ہیں جن کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ڈسٹریبیوشن سسٹم کے حوالے سے جو کیبل آپریٹرز ہیں ان کی لائسنسنگ کا میکنزم بھی دیٹ ہیز بین ویسٹڈ ود دی پیمرا, یا اس کی جورسڈکشن کے اندر یہ آ رہا ہے کہ پیمرا کیبل آپریٹرز کے حوالے سے ڈسٹریبیوشن کے میکنزم کے حوالے سے لائسنسنگ ایشو کرے گا. اگین اب اس میں کچھ لیگل پروویژنز اویلیبل ہیں کہ کن آرگنائزیشنز کو آپ یا کس قسم کی پری ریکویزٹس ہیں جن کے تحت کوئی ایک شخص کوالیفائی کرتا ہے یا کوئی ایک آرگنائزیشن کوالیفائی کرتی ہے ٹو بیکم اے کیبل آپریٹر ان پاکستان, ٹو بیکم اے ڈسٹریبیوٹر آف ویریس الیکٹرانک میڈیا سروسز ان دا کنٹری. اب اس کے لیے جو ایک میکنزم ہے, اگین ایک بڑا الیبوریٹ میکنزم پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے پرووائڈ کیا ہوا ہے. And the third most important authority of PAMRA is to regulate and keep in view the various operations that are going on in electronic media. اب آپریشنز کے حوالے سے کہ کون سا میڈیا آرگنائزیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے مختلف جو ایشوز آ سکتے ہیں ان ایشوز کو ایڈریس کرنا اور آپریشنز کو ایک پراپر فارم کے اندر مینٹین کرنا, اس کی ریسپانسبلٹی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس ہے کہ آپریشنز کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا کے جو بھی ایشوز ہو سکتے ہیں ان کے حوالے سے پیمرا ایک پرائم ایجنسی کے طور پر آئے گی. رادر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ دیٹ از دا اونلی ایجنسی دیٹ از سپوز ٹو ڈیل ود دا ایشوز آف آپریشن آف الیکٹرانک میڈیا ان پاکستان. تو یہ مین بیسیکلی آبجیکٹیوز ہیں. اب اس میں ایک چیز جو اہم آتی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر جو انٹرنیشنل چینلز پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, آپریٹ کر رہے ہیں, یا جو پاکستان سے یہاں پر ان کی اپ لنکنگ ہو رہی ہے, آئی مین ٹو سے کہ یہاں پر پاکستان سے ہی وہ اپنے سیٹلائٹس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں, تو یہ ایشوز بھی بیسیکلی ان تین اتھارٹیز میں سے آتے ہیں کہ کس کو یہ اس قسم کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان سے اپ لنکنگ کرے, یعنی پاکستان سے کوئی لائیو کوریج کے حوالے سے یا پاکستان میں اپنے آفس اسٹیبلش کرنے کے بعد یہاں سے جو بھی وہ پروگرام پروڈیوس کرتے ہیں وہ اپنے سیٹلائٹ کو بھجوا سکیں. اسٹوڈنٹس ہم آگے چلتے ہیں اور ریگولیٹری ایشوز جو براڈ کاسٹ سیکٹر کے اندر ہیں ہم اس حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشنز میں آپ کو لے جاتے ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, بیکاز دیر آر لاٹ مینی ایشوز دیٹ آر انوالوڈ جو کہ ریگولیشنز کے حوالے سے ہیں, اور پیمرا ڈیفینیٹلی بینگ دا پرائم ایجنسی آف ریگولیشن ان دا الیکٹرانک میڈیا وہ کس طریقے سے ان کو ایڈریس کر رہی ہے, یہ کیا مین ایشوز وہ کنفرنٹ کرتی ہے. لیٹس ہیو اے لٹل ٹاک آن دیٹ. پیمرا کے اگر پاکستان میں اگر دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں وہ اس قسم کے بھی ہیں کہ کراس میڈیا اونرشپ ایک دم سے بہت بڑھ گئی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر. اف آئی کوٹ اٹ کہ مور دین اے ڈیکیڈ اگر آپ اس کو اس ٹائم کے اندر دیکھیں تو اس میں ایک بڑی مشروم سی گروتھ ہوئی ہے اس فارم کے اندر کہ جہاں پر جو میڈیا آرگنائزیشنز تھے وہ بہت بڑی امپائرس کے اندر, امپائرس کی فارم کے اندر وہ تبدیل ہو چکی ہیں. ان کے جو سیٹ اپ ہے وہ بہت انلارج ہو چکا ہے. اب اس انلارج سیٹ اپ کے حوالے سے اب ایشوز یہاں پہ یہ اویلیبل آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو بہت میگا انسٹیٹیوشنز کے طور پر ڈیولپ ہو چکی ہیں انہوں نے مارکیٹ کو ایک طرح سے مونوپولائز کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہاں پہ ریگولیشنز کے ایشوز آتے ہیں, مثال کے طور پر کہ کسی ایک خاص لیول تک تو کسی انسٹیٹیوشن کو گرو کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی اس کے میکنزمز اویلیبل ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک میڈیا آرگنائزیشن جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے, زیادہ کیپٹل ہے, وہ اس کو انویسٹ کرے اور پوری سسٹم کو خرید لے. دس از ناٹ پاسبل. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی کے حوالے سے بھی اس قسم کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ کراس میڈیا اونرشپ کے سیکشنز اویلیبل ہیں پیمرا آرڈیننس کے اندر کہ دس از ناٹ سم تھنگ پرمیٹڈ. اب اس پہ اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں ایک آرگنائزیشن جس نے مختلف ناموں کے ساتھ گروپ آف میڈیا انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے, دے ڈیل ود نیوز, دے ڈیل ود انٹرٹینمنٹ, دے ڈیل ود ادر انٹرٹینمنٹ چینل ایز ویل, اسپورٹس کے چینل بھی ان کے پاس ہیں, کوکنگ کے حوالے سے بھی چینل ان کے پاس ہیں, تو بہت سارے چینل اس طریقے سے اگر کوئی ریلیجیس کانٹینٹس کے حوالے سے ہے تو وہ بھی چینل. اب ایک آرگنائزیشن اف دیٹ از کنٹرولنگ آل دیز میڈیا آرگنائزیشنز, یعنی مختلف جو
آؤٹلیٹس ہو سکتے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، یا پھر اس طریقے سے جو کچن اور کوکنگ کے حوالے سے جو ایشوز ہو سکتے ہیں یا کوئی پروگرامز ہو سکتے ہیں، ان کو بھی کنٹرول کرنا، یا ان کے جو چینلز ہیں ان سب کسی ایک ایمبٹ یا کسی ایک امبریلا آرگنائزیشن کے نیچے آ رہے ہوں، تو ڈیفینیٹلی دیٹ ول بیکم این ایشو، بیکاز کہ اس صورت میں مارکیٹ کے اندر جو کمپٹیشن ہے دیٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ. جن کے پاس اس قسم کے وینچر کرنے کی خواہش ہے، صلاحیت ہے، and they want to come into the market but they would not be able to compete with the mega organizations جو بہت بڑے میتھل انسٹیٹیوشن کے طور پر سوسائٹی کے اندر سامنے آ چکے ہوتے ہیں، بہت بڑے جوائنٹ انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ چکے ہوتے ہیں. اب ایک کوئی ٹائنی انسٹیٹیوشن ود اے لٹل کیپٹل ان پاکٹ، اس کو کمپیٹ کرنا اس نے بڑے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، یہ یقیناً ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اب اس قسم کے ایشوز کو ریگولیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک خاص حد سے اوپر کوئی چیز اگر پہنچ جاتی ہے تو پھر جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ کنٹینٹس کے اندر ہوموجینٹی انکریز کرنا شروع کر دیتی ہے، بیکاز آل میڈیا آر سپوز ٹو فالو ون پالیسی گائیڈ لائن آف دی آرگنائزیشن. اب آرگنائزیشن کے اوپر جو ٹاپ پہ ایک مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی تو ایک ہی پالیسی ہوگی تمام چینل، تمام آؤٹ لیٹس کے لیے. تو ایسی صورتحال میں جو ایشوز کے حوالے سے اور پالیسی کے حوالے سے جو ہوموجینٹی ہے وہ یقیناً بہت زیادہ نظر آئے گی. کنٹینٹس کے اندر ورائٹی اور ڈائیورسٹی شاید ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں لیک کرنا شروع کر دے، اور یقیناً اکانومی بھی اس سے افیکٹ ہوگی. اکانومی اس صورت میں افیکٹ ہوگی کہ ایک جو امپارشل وے کے اندر جو کمپٹیشن ایک مارکیٹ کے اندر ہو سکتا ہے دیٹ ول ناٹ بی دیئر، اور اس کی وجہ سے اکنامک ایشوز بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو سکتے ہیں. تو کراس میڈیا اونرشپ کے حوالے سے پیمرا کا ایک بڑا کلیئر آبجیکٹو اس پہ ہے کہ کراس میڈیا اونرشپ پاکستان کے اندر پرمٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن اس پہ یقیناً بہت زیادہ ڈبیٹس ہوئی، اس پہ بہت زیادہ ڈسکشنز ہوئی، اور ان ڈسکشنز کے رزلٹ میں کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں، اور پھر فائنلی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیمرا نے اپنے مختلف رپورٹس کے اندر اس چیز کو ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ اس قسم کے ایشوز کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا پرابلم کے طور پر پیمرا کے سامنے آ رہا ہے. پیمرا کی اپنی جو آٹونومی ہے اس سے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو اس کے حوالے سے مختلف کمنٹس اس قسم کے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا تو گرو کیا ہے لیکن فریڈم شرنک ہوئی ہے. اگر میں آپ کو مختلف این جی اوز جو اس پہ ریسرچ کر چکی ہیں اور انہوں نے جس طرح سے ان ایشوز کو ڈسکس کی ہے، اگر ان کو آپ کو کوٹ کروں تو دے ہیو پرووائڈیڈ ویری سالڈ ایویڈنس فار دیٹ کہ پاکستان کے اندر میڈیا تو ایک طرح سے ڈیولپ ہوا ہے، میڈیا کی جو گروتھ ہے وہ تو شاید ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جو ایشوز آف فریڈم ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پراپرلی ایڈریس نہ کر پائے ہوں. اب پیمرا کے اس حوالے سے میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں کہ پیمرا نے بڑے لیٹ جا کے اس چیز کو پھر ایک طرح سے اس فارم میں اس کی پرمیشن دے دی کہ کراس میڈیا اونرشپ جو ہے یہ پاکستان کے اندر کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا جو فیئر یوز ہے اس چیز کو آبزرو کرنا بڑا ضروری ہے. اب فیئر یوز سے کیا مراد ہے کہ یہ کہ وہ کمپٹیشن کی فضا کو برقرار رکھیں گے. وہ اس حد تک آگے نہیں بڑھیں گے کہ وہ ہر ایک چیز کو مونوپولائز کرنا شروع کر دیں جس سے کمپٹیشن سوسائٹی کے اندر ختم ہو جائے، اور اس کے علاوہ وہ کسی ایک خاص ایریا کے اندر ہی آپریٹ کریں گے. دے ول ناٹ بی آپریٹنگ ان اینی ادر ایریا ایز ویل. کوئی ایک میڈیا آرگنائزیشن کسی ایک خاص جیوگرافک ایریا کے اندر کام کرے گی تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری میڈیا آرگنائزیشن کسی دوسرے جیوگرافک ایریا کے اندر کام کرے گی. اس کے کانٹینٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ کسی ایک کانٹینٹ پہ صرف ایک ہی فارم کے اندر ایک ہی اسپیشلائز چینل ہی اس پہ کام کرے گا. اس کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہر قسم کے کانٹینٹس کو کسی ایک چینل کے اندر پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئی مین ٹو سے کہ یہاں پر جو کراس میڈیا اونرشپ کا جو ایشو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بہت سینسٹیو ایشو کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے دیر ہیو بین سین سم انیبلٹیز آن پارٹ آف پیمرا اتھارٹی کہ جو اس کو شاید پراپرلی ایڈریس نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے میڈیا انسٹیٹیوشنز ہیں جو اوور سائز ہو چکی ہیں، جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو گروتھ ہے وہ کوئی شاید بہت ہی بڑی فارم کے اندر سامنے آ چکے تھے. اب اس پہ اگر میں کچھ کوٹ کروں کہ دس ہیز بین ٹیکن ایز اے نیگیٹو ایسپیکٹ، بعض جگہوں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ کے طور پر سامنے نظر آتا ہے کہ اگر آپ اس قسم کی گروتھ کریں گے تو مارکیٹ کے اندر اکنامک پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے. بٹ دیر آر سم آرگومنٹس ان فیور آف دیٹ ایز ویل کہ یو نیڈ ٹو گیو دس کائنڈ آف فیسلٹی کہ جن کے پاس ایک کیپیسٹی ہے گرو کرنے کی اور جس حد تک بھی گرو کرنا چاہتے ہیں، سو دیٹ شوڈ بی الاؤڈ ٹو گرو
and there should be a sky as the limit for growth. تو اس قسم کے ایشوز کے حوالے سے جو آرگومنٹس ان کے اس قسم کے ہیں کہ جب 2007 کے اندر پاکستان کے اندر ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی بائی جنرل پرویز مشرف، اگر یہ بڑے انسٹیٹیوشنز نہ ہوتے اور ان کا پاس اتنی اکنامک بیک اپ ان کے پاس نہ ہوتا تو پرابلی میڈیا اس وقت ختم ہو چکا ہوتا، الیکٹرانک میڈیا پہ بہت بڑی ضرب لگ چکی ہوتی. لیکن ان بڑے انسٹیٹیوشنز کی وجودگی کی وجہ سے ان انسٹیٹیوشنز نے ایک طرح سے گورنمنٹ کے اس قسم کی ایمرجنسی کا جو پھر میڈیا پہ بہت بڑے کنٹرول کی صورت میں سامنے آئی تھی، وہ ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا وجود جو 2002 کے اندر شروع ہوا تھا 2007 میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ختم ہو چکا ہوتا. تو اس قسم کے ڈیئر اسٹوڈنٹس آرگومنٹس میں بے تحاشا ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں پر کراس میڈیا اونرشپ کے حوالے سے پازیٹیو پوائنٹ بھی مختلف اسکالرز یا مختلف میڈیا پرسنز شاید بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں. اس میں اگر ہم تھوڑا سا مزید اس پہ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو میڈیا کے حوالے سے جو پیمرا کی ایگزسٹنس اور اس کی جو ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے جو ایشوز کے طور پر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ پیمرا اب یقیناً ایک بڑا انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ چکا ہے، ایک ریکگنائز اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اور اسٹیبلش اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سامنے آ چکا ہے. اگر 2007 میں جس طریقے سے میں ایمرجنسی کی بات کر رہا تھا تو اگر پیمرا کے پاس اس قسم کی اوور ویلمنگ اتھارٹیز نہ ہوتی میڈیا کو ریگولیٹ اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تو یقیناً جو بہت سارے چینلز پاکستان کے اندر کلوز ڈاؤن ہو چکے تھے، جن کی آپریشنز پاکستان سے ختم کر دی گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ نہ ہو سکتا اور یہ دوبارہ سے شاید اپنا پاکستان کے اندر اپنے آپریشن سٹارٹ نہ کر پاتے. اگر پیمرا صرف اور صرف ڈیولپمنٹ آف دا میڈیا کے لیے کام کرتا یا اس کی پرائمری جو ڈیسٹینیشن ہوتی وہ میڈیا کی فریڈم ہی ہوتی تو یقیناً میڈیا کی فریڈم کو کرب کرنے کے لیے these kind of issues we might not have come across that we have witnessed in 2007 in case of the imposition of emergency in Pakistan. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس بڑی کمپلیکس سے یہ ڈسکشن ہے جہاں پہ یہ سارے پازیٹیو اور نیگیٹو ریگولیٹری ایسپیکٹس آف پیمرا جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں اور بڑے فل آپریشنز کے ساتھ ہمیں نظر آ رہے آتے ہیں کہ کراس میڈیا اونرشپ بھی ہے، ایئر ویوز کی لبرلائزیشن بھی ہے، میڈیا کا کنٹرول ود دی ہیلپ آف پیمرا اینڈ سرٹن انسٹانسز ویئر دیز کنٹرولز have been applied on the functioning of media in Pakistan. تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اٹانومی اینڈ انڈیپینڈنس آف پیمرا کے حوالے سے کیا ایشوز سامنے آ رہے ہیں. عام طور پر یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ پیمرا از ان فیکٹ اے پیور گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. تو ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے ہاتھ میں پرائیویٹ سیکٹر میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور ریگولیٹ کرنے کی پوری اتھارٹی اس کو دے دی گئی ہے. تو پیمرا ہیز since its establishment been fighting for its independence and autonomy. یقیناً ایک اہم ایشو ہے یہ جہاں پر اگر اسٹیٹ کنٹرول جس کو کسی بھی ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر یا کسی بھی ایک لبرل سوسائٹی کے اندر میڈیا کا کنٹرول اسٹیٹ کے ہاتھ میں دینے والا جو کانسیپٹ ہے یہ شاید کسی بھی صورت کے اندر ایگریبل نہ ہو یا کسی بھی صورت کے اندر اس کو اپلاڈ نہیں کیا جاتا. ڈیولپ کنٹریز ہمیشہ اس قسم کی ایفرٹس کو یا اس قسم کی مووز کو ڈسکریج کرتی ہیں اینڈ دے آلویز کنڈیم اٹ. اب پاکستان میں پیمرا کے حوالے سے جو اٹانومی کے ایشوز ہیں وہ نیچرلی بڑے امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ اگر آپ پیمرا کی کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ دیکھیں، اس کی جو باڈی کی جو کمپوزیشن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں منسٹری آف انفارمیشن کا سیکرٹری جو ہے ہی از آلسو ممبر آف دی پیمرا. اس کے علاوہ چیئرمین از ٹو بی اپوائنٹڈ بائی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس کے علاوہ جو چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے ہی از آلسو پارٹ آف اٹ. اس کے علاوہ منسٹری آف انٹیریئر کا جو سیکرٹری ہے ہی از آلسو پارٹ آف اٹ. تو دیر آر سو مینی پرسنز دوز ہو آر پارٹ آف پیمرا آرگنائزیشن. اور پیمرا بیسیکلی اس قسم کی جو فنڈنگ ہی ہوئی ہے وہ بھی گرانٹ ان ایڈ کی صورت میں گورنمنٹ آف پاکستان ان کو پرووائڈ کر رہی ہے. تو ان لوگوں کی موجودگی جو کہ ایکس آفیشیو موسٹ آف دیم آر دیئر، ان کی موجودگی بیسیکلی پیمرا کی پالیسیز کو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہے، پیمرا کے آپریشنز کو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہے. although کہ پیمرا کی کمپوزیشن کے اندر there are people from various organizations are also part of it، لیکن جو مینلی یہاں پہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اگر جو لوگ مختلف پروونسز سے پیمرا کو آ کے ریپرزینٹ کرتے ہیں اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو ان کی ریکمنڈیشنز بھی ہمارے پاس مختلف گورنمنٹ فنکشنرز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. These are basically not, you see, Pemra itself is not an independent institution.
جو کہ اس کی ریکمنڈیشنز کو خود کر سکے، کیونکہ اس کی ریکمنڈیشنز جو عام طور پر پروونسز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے وہ یقیناً جو پروونشل ہیڈ ہوتا ہے اس کی طرف سے موسٹلی پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو پیمرا کے اندر جو ان چیزوں کے متعلق ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں، اگین دیز آر دا گورنمنٹ فنکشنریز، رادر موسٹ آف دیم آر دا گورنمنٹ فنکشنریز. تو ایسی صورتحال کے اندر جو پیمرا کی انڈیپینڈنس ہے اور اس کی جو اٹانومی ہے، that of course is an issue because کہ پیمرا seems to be completely in the control of the government. جب گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ایشوز عام طور پر گورنمنٹ اور میڈیا کے درمیان میں ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایپل آف ڈسکارڈ بنتے ہیں، ان کے اندر جو ایک سورس آف کنٹینشن بنتے ہیں، تو وہ عام طور پر بڑے اپوزنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پولز کے طور پر یہ دونوں انسٹیٹیوشنز جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ بیسیکلی کسی ایشو کو کس طرح سے لیتا ہے، اور پیمرا کی پالیسیز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی طرف سے موسٹلی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو پروہیبٹ اس چیز سے کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ ریزلٹس موسٹ آف دا ٹائم ان شیپ آف کانفلکٹ، اور اس قسم کی کانفلکٹ یقیناً میڈیا کی آزادی کی پھر راہ کے اندر رکاوٹ آ جاتے ہیں، اور آزادی جسے کہتے ہیں نا وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے میں پیچھے بات کر چکا تھا کہ جو مختلف این جی اوز اس پہ کام کرتی ہیں، جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا تو گرو کر رہا ہے لیکن جو فریڈم ہے دیٹ از شرنکنگ. تو اٹ از بیکاز آف دس کائنڈ آف اسٹرکچر دیٹ از دیئر بٹوین یا ریلیشن شپ جو کہ پیمرا الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی اور جو انڈیپینڈنٹ الیکٹرانک میڈیا انسٹیٹیوشنز اور میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، ان کے درمیان میں یہ ایشوز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو کرتا چلوں کہ یہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ایشوز آتے ہیں اس وقت جب موسٹلی نیوز چینل کے حوالے سے بہت زیادہ اس قسم کے ایشوز آتے ہیں، کیونکہ نیوز چینل از بیسیکلی ٹیکنگ اٹس رول آف اے واچ ڈاگ ٹو کیپ آن watching the activities of the government and making government accountable for whatever the political and other kind of activities they are doing. تو نیوز چینل کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز اس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نیوز چینل سوللی نہیں ہے. موسٹ آف دا ٹائم یہ جو ایک ایگرینڈائزڈ فارم کے اندر اس قسم کے ریلیشن شپ سامنے آتے ہیں تو وہ یقیناً نیوز کی طرف سے آ رہے تھے، بٹ دیز آر ناٹ دی اونلی چینلز which are creating a sort of distance between Pemra and the electronic media, private electronic media. اس حوالے سے اگر ہم جائیں تو ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بہت سارے ایتھیکل ایشوز ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس کو اسٹیٹ اتھارٹی یہ چاہتی ہے کہ ایڈریس نہ کیا جائے، بٹ انٹرٹینمنٹ چینلز پہ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، پروگرامز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپسینٹی، ولگیرٹی اور جو اس طرح سے لبرلائزیشن کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں، گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے. اب اس پالیسی کو الیکٹرانک میڈیا ہو سکتا ہے کہ کراس کر رہی ہو ایٹ ٹائمز، so that creates a sort of problem between them, but usually these problems are very easily handled. بہت زیادہ اس پہ شاید کوئی ایسے ایشوز نہیں ابھرتے as compared to the issues that are normally there between the news channels and the electronic media authority. اس کے علاوہ آپ نے شاید پچھلے کچھ عرصے میں اس قسم کی چیزوں کو بھی آبزرو کیا ہو کہ there are sometimes a sort of conflict between the state-owned media institutions, electronic media institutions, and the private media institutions, جہاں پر کسی ایک خاص قسم کے پروگرامز کے حوالے سے ایشوز بعض بنتے ہیں کہ اس کی جو لائیو کوریج ہے دس ول بی شون بائی اسٹیٹ اون میڈیا اور دا پرائیویٹ اون میڈیا، جو یہاں پر اتھارٹیز جو مختلف دونوں انسٹیٹیوشنز کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو ویسٹڈ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو چونکہ بڈنگ ہوتی ہے اور اس بڈنگ کے رزلٹ میں کوئی انسٹیٹیوشن اس کی ایک سے آپ کہتے ہیں سول پروپرائٹرشپ لے رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر، سو دیٹ دے کین مسٹر مور منی فرام دا مارکیٹ. اگر کسی کے پاس کسی ایک لائیو کوریج کسی ایک اسپورٹس پروگرام کی یا کسی بھی قسم کی صورتحال میں جو دنیا میں کہیں ہو رہے ہیں اس قسم کے ایونٹس، اس کے اگر آپ کے پاس سول جو ڈسیمینیشن اور اس کی جو پاکستان کے اندر ڈلیوری کے رائٹس اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس قسم کے پروگرامس کو دیکھنا چاہتا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں جو مارکیٹ کے اندر ایک میکانزم ہے، جو فورسز ہیں، then they start pouring money into that. تو وہ میڈیا آرگنائزیشن ڈیفینیٹلی چاہے گا کہ they will not have this kind of pool of money distributed among two institutions. So they would like to muster all of them, all of the economic resources within them. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز عام طور پر جو مینلی اکانومی کے حوالے سے ایک سارٹ آف وار ہوتی ہے، اس وار کے رزلٹ میں بھی الیکٹرانک میڈیا یا اسٹیٹ کے جو میڈیا ہیں ان کے درمیان میں ایک طرح سے ایک سارٹ آف کانفلکٹ ہمیں نظر آتا ہے. تو دس کانفلکٹ از ناٹ موسٹلی ان ٹرمز آف دس کہ
نیوز کے حوالے سے ہیں بلکہ یہ اسپورٹس کے حوالے سے اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی پیش آتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ جو مین بات یہاں پہ جو سمجھنے والی یہ ہے کہ چونکہ پیمرا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کی کمپوزیشن موسٹلی گورنمنٹ فنکشنریز کی طرف سے ہے یا گورنمنٹ فنکشنری اس کے اندر ہے یا پھر اگر اس میں کوئی پرائیویٹ اونرشپ یا پرائیویٹ پرسنز اس کے اندر اگر اویلیبل ہے بھی صحیح تو ان پرائیویٹ پرسنز کی جو نامینیشن ہے ان کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ گورنمنٹ فنکشنریز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں ان کا ایک انڈیپینڈنس اسٹیٹس کا مینٹین کرنا اس کمپوزیشن کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے اور شاید کسی حد تک پاسبل نہیں بھی ہوتا. تو ایسی صورتحال میں جو اپیئرنس آف پیمرا ہے دیٹ اپیئرس ٹو بی این ایبسولوٹلی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, ایبسولوٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, ایک کمپلیٹ فارم کے اندر اپنے اسٹرکچر میں اپنے ریگولیشنز کے حوالے سے اور اپنی پالیسیز کے حوالے سے نظر یہ آتا ہے کہ دس از پارٹ آف دی اسٹیٹ رادر دی پارٹ آف دا پبلک, یا ایک پرائیویٹ اونرشپ کے اندر یا ایک پرائیویٹلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اونڈ اینڈ آپریٹڈ انسٹیٹیوشن کے طور پر نظر آئے. تو پیمرا کا اسٹرکچر انفیکٹ اس قسم کی کسی بھی آئیڈیا کو شاید نگیٹ کرتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور اہم ایسپیکٹ جہاں پہ پھر بہت سارے لیگل ایشوز سامنے آ رہے ہیں اس کی طرف لے کے جاتا ہوں. وہ ہے جو ٹیکنالوجیکل کنورجنس ہے اور جو میڈیا ریگولیشنز اس کے حوالے سے ہیں. ڈیفینیٹلی الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے پیمرا ہی ان چیزوں کو لے کے آ رہا ہے آگے اور پیمرا کی سول ریسپانسبلٹی ہے کہ اس قسم کے ایشوز کو ایڈریس کرے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں تو جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں ان ڈیولپمنٹس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز سامنے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو اس حوالے سے دوں کہ ٹیکنالوجی تو آف کورس انکریز ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ بڑی تیزی سے آ رہی ہے, اوور ٹائم بہت تیزی سے چیزیں جو ہے نا وہ انکریز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب جو الیکٹرانک میڈیا کے ریگولیشنز ہیں وہ سم ہاؤ اسٹیٹک ہے, ان کے اندر اس لیول کی ڈائنامزم نہیں ہے جس لیول کی ڈیولپمنٹ اینڈ ڈائنامزم ہمیں ٹیکنالوجی کے اندر نظر آتی ہے. آپ اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب 2007 کے اندر پاکستان میں کچھ الیکٹرانک میڈیا کے آپریشنز کو پاکستان میں بند کر دیا گیا انڈر الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, تو پھر کیا ہوا؟ they immediately shifted to the alternate channels. You could have witnessed this by yourself کہ وہ انٹرنیٹ پہ وہ چیزیں موجود تھیں, انٹرنیٹ پہ وہ چینلز آنا شروع ہو گئے تھے. اب پیمرا کا کنٹرول انٹرنیٹ کے حوالے سے تو آف کورس دس از ناٹ اٹس رول ٹو پلے ان دیٹ. اب وہ چینلز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. اب انٹرنیٹ کے لیے آپ کے پاس ایک اور اتھارٹی ہے جو ان قسم کے ایشوز کو ڈیل کرتی ہے, وہ پی ٹی اے ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے. اب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جو رائٹس ہیں یا ان کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں دیٹ آر فار دا انٹرنیٹ ریجیم, لیکن پیمرا کے جو اتھارٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیل کرتی ہے ایشوز ریلیٹڈ ٹو الیکٹرانک میڈیا. اب جب الیکٹرانک میڈیا کلوز ڈاؤن ہو گئے تو آف کورس انٹرنیٹ واز آپریٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم, تو اس پہ اب وہ سارے میڈیا پاکستان کے اندر دیکھے جا رہے تھے. جہاں کہیں بھی لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس تھی وہاں پر بڑے آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ میڈیا دیکھا جا رہا تھا. تو یہ ایشوز بیسیکلی سامنے آنا شروع ہو گئے اور یقیناً اس کے حوالے سے ریگولیٹری ایشوز بھی سامنے آنا شروع ہو گئے. فار انسٹنس آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جب ایک الیکٹرانک میڈیا, کسی بھی خاص قسم کے الیکٹرانک میڈیا کو پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے کے لیے ایک طرح سے سسپینڈ کر دی جاتے ہیں اس کے آپریشنز پاکستان کے اندر, تو واٹ کمز آؤٹ آف اٹ؟ بڑی حیرت انگیز بات آپ کو نظر آتی ہے کہ چونکہ ایک وہ سسٹم اب انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, تو once they have been closed down to become part of Pakistan's airwaves and to have its delivery through the cable operators, جب وہ بند کر دی جاتی ہے تو that is available on internet. اب انٹرنیٹ پہ اس کی اویلیبلٹی اسی فارم کے اندر موجود ہے. Those who have an access to internet they can very easily watch those programs in Pakistan. اب یہاں پہ جو آپریشنز ہے اس میڈیا آرگنائزیشنز کا پاکستان کی ایئر ویوز کے حوالے سے اور کیبل آپریٹرز کے حوالے سے وہ تو پاکستان میں ایک طرح سے بند ہو چکا ہے, بٹ دیئر اسٹوڈیوز آر ورکنگ, دیئر میڈیا انسٹیٹیوشنز آر ورکنگ, دے ہیو بیکم دا میگا انسٹیٹیوشنز, بہت بڑے ان کے پاس اور انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, تو ان کے تھرو چیزیں پروڈیوس کر کے دے آر پٹنگ اٹ آن انٹرنیٹ. لائیو کوریج بھی آ رہی ہے, اس قسم کے باقی پروگرامز بھی ویسے ہی چل رہے ہیں. تو اس پہ بیسیکلی اب یہ ٹیکنالوجیکل ایک ایشو سامنے آ گیا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کا کنٹرول اور اس کے آپریشنز کے حوالے سے پالیسیز دینا دیٹ از ناٹ دی اتھارٹی آف پیمرا, rather this comes under the jurisdiction of PTA, Pakistan Telecommunication Authority. اب these two are in fact the two different institutions. تو ایسی صورتحال میں پیمرا نے اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس کے آپریشن, اس خاص میڈیا آرگنائزیشنز کے آپریشن پاکستان کے اندر بند کر دیے ہیں. بٹ what to talk about انٹرنیٹ, انٹرنیٹ از ان فیکٹ فریلی اویلیبل. تو ایسی صورتحال میں ٹیکنالوجی ہیز ان فیکٹ
guaranteed the freedom of media in the country. So this becomes something very important کہ آپ کے پاس پھر ایسا کوئی میکانزم ہونا چاہیے جہاں پر جب کوئی ایک ڈیسیژن پیمرا یا اس قسم کی کوئی آرگنائزیشن کر لیتی ہے تو دیٹ وڈ بی ایپلیکیبل آن آل دی ویریس کائنڈز آف آؤٹلیٹس وچ آر اویلیبل in different forms to the society. While of course this cannot be possible کہ اس وقت جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ چکی ہے اس میں اتنے ڈفرینٹ ایونیوز اویلیبل ہیں کہ you won't be able to control all of them at one time. تو یہ ایشوز بیسیکلی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل آپ کے سامنے اگر دینا چاہوں تو وہ کچھ عرصہ پہلے جب ایک موبائل کمپنی نے ایک سیلولر کمپنی نے اپنے سسٹم کے تھرو لائیو ٹیلی ویژن دینے کی کوشش کی. یہاں پہ جو لائیو ٹیلی ویژن دینے کی جو ایفرٹ ہے یا اس قسم کی جو ان کی فیسلٹی تھی کہ یو ہیو دا ٹیلیفون, یو ہیو ویریس لائٹ فیسلٹیز اویلیبل آن ٹیلیفون, ایٹ دا سیم ٹائم یو کین واچ لائیو چینلز آن اٹ. اب یہ ایک فیسلٹی تھی وچ از آف کورس that is an issue of convergence of technology. In one equipment you have a lot many things in it. You can use it as a telephone, you can use it as a directory, you can use it as a SMS message sending, you can access internet through it, you can use it as a television. اب یہ جو convergence of technology ہے that are indeed creating very different kind of issues to media organizations یا media regulatory authority. اب جب انہوں نے وہ چیز دینا شروع کر دی تو then it became a problem. Why it became a problem? Because کہ جو سیلولر کمپنیز کے حوالے سے اگین جو اتھارٹی ہے دیٹ از ویسٹڈ ان سم ادر آرگنائزیشن ناٹ ود دی پیمرا. اب وہاں پہ اس کو کیسے پہ کنٹرول کیا جائے, اس کے کانٹینٹس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جو پیمرا کی اتھارٹی تھی ان ٹرمز آف ہیونگ دیز کائنڈ آف فیسلٹیز اویلیبل یا نیوز چینل یا پروگرام چینل یا اس قسم کے باقی چینلز کی جو فیسلٹی تھی دیٹ واز اویلیبل ناؤ آن موبائل سیلولر کمپنی. تو اس سیلولر کمپنی کی جو اتھارٹی ہے دس از ویسٹڈ اور اس کی کسی اور انسٹیٹیوشن کے جورسڈکشن میں آتا ہے. دیر آر ورائٹی آف ایشوز ان فیکٹ دیٹ بیکاز آف دی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, بیکاز آف دی کنورجنس آف ٹیکنالوجی یہ جو سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس نے ہمیں اس فارم میں اب لے گئے ہیں کہ وی ناؤ ہیو ٹو ری تھنک اوور آور پالیسیز اینڈ ری اسٹرکچر آور انسٹیٹیوشن. کیونکہ انسٹیٹیوشن جس وقت بنائے گئے تھے اس کے اندر اس وقت جو فیسلٹیز اویلیبل تھیں, اس وقت جو سسٹم کے اندر ٹیکنالوجی اویلیبل تھی, اس ٹیکنالوجی کی جو لمیٹیشنز تھیں اور اس ٹیکنالوجیز کی جو فیسلٹیز تھیں ان کو سامنے رکھ کے بنائے گئے تھے. بٹ دا سچویشن ہیز بین ویری فاسٹلی چینجنگ ان دا کنٹری. پوری دنیا کے اندر بھی چینج ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں. تو اب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یو نیڈ این ایبسولوٹلی ڈفرنٹ کائنڈ آف میکینزم. اور پھر جو ویریس انسٹیٹیوشنز آف سوسائٹی یا ویریس انسٹیٹیوشنز آف اسٹیٹ اویلیبل ہیں ان کے درمیان میں جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پالیسیز کے اندر سنکرونائزیشن کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس کو بھی ایک دوسرے میں سنک کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے درمیان میں جو کولیبوریشن اور کوآرڈینیشن ہے اس کو بھی یقیناً انکریز کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز ہم اس قسم کے پھر ڈائلیما سفر کرتے رہیں گے, اس قسم کے لیگل ایشوز کو ہم فیس کرتے رہیں گے جہاں پر ایک جگہ پہ کسی ایک آرگنائزیشن کا آپریشن بند کر دیا جاتا ہے تو دیٹ آرگنائزیشن از آپریٹنگ تھرو اینی ادر مین جو کہ اسی ایک خاص آرگنائزیشن کے انڈر نہیں آ رہی بلکہ کسی اور انسٹیٹیوشن کے انڈر آ رہی ہے. تو اب ان کے پاس یہ پھر میکانزم اس بات کا ہونا کہ وہ اس کو وہاں پہ بھی کنٹرول کر سکے جو کہ موسٹ آف دا ٹائم انٹرنیشنل سیٹ اپ ہوتے ہیں جہاں پر پاکستان کی ریگولیٹری اتھارٹیز کی ہو سکتا ہے کہ آرڈرز بھی کام نہ کر رہے ہوں کیونکہ پاکستان کی جو بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کی جورسڈکشن پاکستان کی جیوگرافی ہے. بٹ سم تھنگ از بینگ آپریٹڈ فرام سم ادر کنٹری دیٹ کین ناٹ بی آف کورس آرڈرڈ یا اس کو انسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی خاص قسم کی چیزیں پاکستان کے اندر نہ لے کے آئے. تو یہ سارے کے سارے بیسیکلی جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں دیز آر سپوز ٹو بی ایڈریسڈ اینڈ یہاں پر اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں میڈیا کا جو رول ہے, جو الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا جو رول ہے اس کو ہمیں ایک ڈفرینٹ طریقے سے ویو کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اسے ڈفرینٹ طریقے سے ویو کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس بات کی انفیکٹ غمازی کرتی ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کا رول یا میڈیا کے متعلق جو ریگولیٹری اتھارٹی کا جو رول ہے وہ ایک اس فارم کے اندر ہو کہ جو میڈیا کی پروگریس ہے, جو میڈیا کی فریڈم ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کرے, نہ کہ وہاں ان کو پرسویٹ کرنے کا کام کرے.
ایتھکس پہ بنیاد بنا کے، ایتھکس کو بنیاد بنا کے میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم وہ پرسویشن کے رول سے ہٹ کے پولیسنگ کے رول پہ جاتے ہیں تو دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی بیکم اے پرابلم. اور یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جب 2007 کے اندر ایمرجنسی پاکستان میں نافذ ہوتی ہے، ان الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ایکشنز ہوتے ہیں، تو وہاں پر پیمرا کے اندر بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے. اب وہ پیمرا کے اندر جو امینڈمنٹ ہوتی ہے دیٹ میکس پیمرا more a police institution or more a policing institution than an institution that has to persuade media organizations on the issues of on different problems. تو اس چیز کو اب تھوڑا سا ہمیں ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انفورسمنٹ کے حوالے سے جو رول ہے میڈیا کا، جو الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا جو رول ہے، یہ جو آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے بیکاز آف دی کنٹرول اور ایکسیسو کنٹرول آف دا گورنمنٹ اوور دیس کائنڈ آف ریگولیٹری اتھارٹی دیٹ آر کریٹنگ پرابلمس. تو اب اس کے حوالے سے جیسے فار انسٹنس کہ جو پیونیٹیو ویئرز ہیں 2007 کے اندر وہ انکریز کر دیے گئے امینڈمنٹ کے تھرو پاکستان ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے، اور جو میڈیا آرگنائزیشنز جن پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو فائن بھی انکریز کر دیا گیا. اب ان کی جو ایریاز جہاں پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں، ان کے پریمیسز، ان کے سرچ وارانٹ کے حوالے سے بھی اختیارات جو ہے وہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس آ گئے، اور اس حوالے سے ان کا جو اکوپمنٹ تھا اس کو بھی سیز کرنے کے حوالے سے ایشوز سامنے آنا شروع ہو گئے. پہلے جب ہم بات کرتے تھے تو وہ اس حوالے سے بات کرتے تھے the one who is responsible for committing anything wrong, he is the one who may be brought into the books or who may be made accountable for whatever the actions he has done. لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ پیمرا آرڈیننس کے تھرو میڈیا اونرز کو ایک طرح سے اس چیز کی رسپانسبلٹی دے دی، یا ان کو زیادہ اکاؤنٹیبل پاکستان الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی نے کرنا شروع کر دیا. بیکاز up to some extent پیمرا was unable، یا various جو گورنمنٹ باڈیز ہیں they were unable to control the individual journalist. So instead of thinking of controlling the individual media journalists, they started controlling the media owners, the media organizations, by sealing their premises, by confiscating their equipments، جو کہ یقیناً ملینز آف روپیز اور ملینز آف ڈالر کا اکوپمنٹ ہوتا ہے. جب ان کو کنفسکیٹ کرنے کے حوالے سے پالیسیز آنا سامنے شروع ہو گئیں تو میڈیا انسٹیٹیوشنز کے جو اونرز تھے ڈیفینیٹلی ان کے لیے پھر یہ ایک ایشو بن گیا کہ دے ہیڈ ٹو نو اسٹارٹڈ کنٹرولنگ دیئر جرنلسٹ دیٹ یو ہیو ٹو گیو دس تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو اوائڈ گیونگ دس تھنگ. اب جب یہ صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی تو انسٹیڈ دا پیمرا ڈیلنگ ود دی انڈیویجول جرنلسٹ فار دیئر ایکشنز، they are now directly with the media owners, and media owners were supposed to control their operators, or you can say the journalists. تو یہ ایک بڑی ڈفرینٹ کائنڈ آف یو سی بیوروکریٹک سیٹ اپ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، جہاں کے اندر جس میں ریگولیٹری جو ایشوز ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ لیول پہ پھر اس کو مینج ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک طرح سے ایک ریزنٹمنٹ بھی پائی گئی جرنلسٹ باڈیز کے اندر کہ their freedom is being shrunken, their freedom is being curtailed by the owners of the media because of their sort of their problem with the PEMRA and with the state. تو اس قسم کی صورتحال نے پھر پاکستان کے اندر یقیناً بڑے اور ایشوز کو جنم دیا. الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کے حوالے سے تو شاید وہ کوئی زیادہ سکسیسفل رہے ہیں، لیکن there have been certain issues for the freedom of media in Pakistan جو کہ پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم ریز ہونا شروع ہو گئے، اور اس پہ آج بھی کنسرنس پائے جاتے ہیں. تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اس حوالے سے تھوڑا سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایسے انیبلنگ انوائرمنٹ ہو سکتی ہے، کیا اس کی ضرورت ہے پاکستان کے حوالے سے. میں اگر اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا ایک اسٹڈی کی طرف لے جاتا ہوں، where certain question has been raised, where certain problems that have been raised and discussed. وہ انفیکٹ جو ایک اسٹڈی تھی وہ تھی مونرو پرائس اینڈ پیٹر کرک کی، جو 2002 میں ہوئی. انہوں نے اس حوالے سے بہت سارے ایشوز ڈسکس کیے and they have provided certain solutions to those problems as well. مثال کے طور پر جو چیزیں پیش کی گئی میں ان کا آپ کو آئیڈیا دینا چاہوں گا، کیونکہ یہی ایشوز ہیں جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر پرابلمس کا باعث بن رہی تھی، اور میڈیا کو اور ان کے درمیان میں جو ایک کارڈیل ریلیشن شپ ہو سکتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. تو بیسیکلی وہ مارکیٹ کے حوالے سے پرابلمس تھے، بیسیکلی وہ سوشل سسٹم کے حوالے سے پرابلمس تھے، بیسیکلی وہ میڈیا کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے پرابلم تھے، بیسیکلی وہ سول سوسائٹی کے کنسرن تھے، اور بیسیکلی رائٹس آف دا سوسائٹی ان ٹرمز آف ایجوکیشن، انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ تھی. یہ سارے ایشوز تھے
جو بیسیکلی سامنے آئے, اور لیگل اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں, ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اس کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہیں, کرنٹ افیئرس کے حوالے سے, میڈیا کے جو مختلف اور آؤٹ لیٹس ہو سکتے ہیں ان کے حوالے سے. تو دے ہیو ڈسکس دیز تھنگس تھارولی بائی ٹیکنگ سرٹن ایگزامپلس فرام ویریس پارٹس آف دا ورلڈ. ان کی یہ اسٹڈی بڑے الیبوریٹ مینر کے اندر یہ پیش کرتی ہے کہ ان ایشوز کو کیسے ایڈریس کیا جائے اور کیسے ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ بنایا جائے جو اسٹیٹ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل فار دا پرائیویٹ میڈیا ایز ویل اینڈ پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا ان فیکٹ. تو اس حوالے سے کہ مارکیٹ کی فورسز کا کنٹرول کس قدر ہونا چاہیے, انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن کے حوالے سے کیا موڈس اپرنڈائی ہونا چاہیے, کن کوڈس کو فالو کیا جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کے انہی لائنز سے پاکستان کے اندر ہمیں بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ذرا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر کیا امپورٹنٹ ایشوز سامنے آ رہے ہیں اور ان ایشوز کے اسکیل کیا ہے اور ان ایشوز کے جو سولوشنز ہیں وہ کہاں پہ لائی کرتے ہیں. And then we can of course develop a sort of very conducive environment between the state and the private media. اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سرچ آن میڈیا کو تھوڑا سا فوکس کریں گے. میں ریسرچ آن میڈیا کے حوالے سے اگین پیمرا کے ریگولیشنز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پیمرا کی ریگولیشنز کی جو ایفیکیسی ہے, اس کی جو ایفیشنسی ہے, اور مختلف میڈیا آرگنائزیشن کے کانٹینٹس اور ان کانٹینٹس کے اثرات سوسائٹی پہ کیا ہو رہے ہیں, بیسیکلی ان کو اسٹڈی کر کے جب ہم کوئی چیز واضح کریں گے تو وہ زیادہ وائبل ہو سکتی ہے. ہم انفیکٹ جب یہ کام کرتے ہیں کہ میڈیا کے کسی بھی پروگرام پر یا میڈیا کے کسی بھی ٹینڈنسی پر اس کو اپنی ایک میوپک انڈرسٹینڈنگ کے تحت, ایک ویو کے تحت ہم اس کو جب کنٹرول کرنا اور کنڈیم کرنا شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بڑے پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہوں, اس کے بڑے پازیٹیو افیکٹس اوور دا سوسائٹی اور انڈیویجولز بھی ہوں. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ اور اسٹڈی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک پروویژن اویلیبل ہے ان دی پیمرا آرڈیننس کہ وہ گاہے بگاہے اس قسم کے ایشوز پہ ریسرچ کرے کہ میڈیا کے کانٹینٹس کیا ہیں, what kind of effects these are generating over the masses, what kind of activities that the masses would like to have from the media, کن قسم کی ایکٹیویٹیز کو ماسز چاہیں گے کہ میڈیا پورٹرے کرے, میڈیا کے حوالے سے ماسز اور میڈیا کے درمیان میں ریلیشن شپ کس فارم کے اندر سامنے آ رہا ہے, زیادہ بہتر فارم کے اندر ماسز کے اندر چوائسز کا آپشن دینا کہ وہ مختلف چینلز کو کس طرح سے دیکھیں اور کس طرح سے اپنی چوائس کو یا اپنی جو ایکٹیویٹی ہے جس کو وہ خود آرگنائز کریں, اس کے حوالے سے کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. جرنلسٹ کے پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں, وائی جرنلسٹ آر پروڈیوسنگ دا وے دے آر پروڈیوسنگ دا تھنگس. اس میں جو ایشوز آف کانٹینٹ سوشیالوجی ہے کہ کس قسم کے کانٹینٹس کس قسم کی ایکٹیویٹیز کے بعد جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جو کانٹینٹ جس کو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں یہ ویسے جنریٹ نہیں ہو رہے ہوتے. دیر آر لاٹ مینی ایشوز بیہائنڈ, دیر آر لاٹ مینی پرابلمس بیہائنڈ. الٹیمیٹلی جو پروڈکٹ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے وہ بہت بڑے ایک پروسیس کے بعد ہی ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے. اس پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بلائنڈلی رولز اور ریگولیشنز کو وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو پراپرلی دیٹ وڈ ناٹ ریزلٹ ان سم تھنگ وائبل. اس کو بہتر فارم کے اندر ریزلٹ کرنے کے لیے ہمیں ان تمام ایشوز پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, اور یقیناً جس کی پروویژن پیمرا آرڈیننس کے اندر بھی اویلیبل ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو ریسرچ کا ایریا ہے, میڈیا ریسرچ کا ایریا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی اسٹڈیز کنڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے, ان کے پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنے میں اور ان پرابلمس کے لیے کوئی سولوشن پیش کرنے میں ہمیں کوئی پروپوزل دے سکے یا ہمیں کوئی لائن آف ایکشن دے سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن آپ نے سنا, آپ نے مختلف ایریاز پہ جو ریگولیٹری ایشوز تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ کیا اختیارات ہیں, ان کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں اور کس قسم کے ایشوز کو وہ ریگولیشنز کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اور جو اسٹیٹ اون میڈیا ہے ان کے درمیان میں کیا ایشوز آ سکتے ہیں, ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کس قسم کا رول پلے کر سکتی ہے اس کو بھی ہم نے آج کے اس لیکچر کا حصہ بنایا. امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.